اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ پڑھ رہے ہوں گے اور لکھ بھی رہے ہوں گے۔ بچوں، لکھنا بہت ضروری ہے۔ میں بار بار آپ کو کہتی ہوں، اگر آپ کو زبانی نہیں لکھنا آ رہا کوئی چیز یاد کر کے، تو آپ دیکھ کر اس کو 2-3 مرتبہ لکھ لیں، وہ بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بچوں۔ نذیر اکبر آبادی آدمی نامہ ہم نے کیا تھا۔ اس کے پہلے بیچ میں سے ایک پیج جو ہے وہ رہ گیا تھا۔ ہم نے 1 سے 6 تک کیے تھے اور پھر 14 سے 19 تک کیے تھے۔ درمیان سے 7 سے جو بچوں ہے یہ ہمارا رہ گیا ہے۔ یہ میں نے اوپر سارا کام کیا ہوا ہے، تعارف بھی کیا ہوا ہے، تو یہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ کسی لفظ کے معنی اگر میں بتانا بھول جاؤں تو وہ سارے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ تو آئیے ہم 7 سے 13 تک بچوں رہ گیا۔ بچوں، یہ میں نے 1 سے 6 تک کروایا ہے آپ کو، پھر میں نے آپ کو 14 سے 19 تک کروایا ہے۔ درمیان میں یہ پیج جو ہے وہ یہ رہ گیا تھا۔ یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، آپ کو سمجھ، اگر آپ نے وہ سن لی ہوگی تو آپ کو جلدی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا اور اتنا زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ بیٹے، وہ جو ادھر بھی میں نے اشعار کی نمبرنگ دی تھی تو وہ 7 تک تو ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا 8 9 10 14 تک وہ غلط ہے، کیونکہ وہ تو آخری پیج ہے، تو وہ آپ کائنڈلی درست کر لیجیے گا۔ وہ یہ والا اب 7 کے بعد 7 یہاں سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ 6 تک ہے ایک پیج، اور یہ 7 سے 14 تک ایک پیج ہے، اور 14 سے 19 تک پھر ایک اور پیج ہے۔ 7 سے 13 تک ایک پیج ہے اور 14 سے 19 تک ایک پیج ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوبارہ اسی لیے میں نے یہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ پہلا پیج ہے اور یہ دوسرا پیج ہے اور یہ تیسرا پیج ہے، لائن بھی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ وہ پہلا حصہ اور آخری حصہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ درمیان والا جو ہے جو پیج رہ گیا تھا یہ میں آپ کو کروا دیتی ہوں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ کو پورا آدمی نامہ کا پیچھے جو بھی میں نے تعارف کروایا ہے وہ آپ وہاں سے لے سکتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی صاحب کس طرح سے ایک عوامی شاعر اور لوگوں سے آمنے سامنے عام عوام کے ساتھ بات کرتے تھے، اور ہر ایک کو، یہ نہیں کہ عمرہ کو نصیحت کریں یا غربا کو نصیحت کریں، وہ انسانیت کو نصیحت کر رہے ہوتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ناچے ہے آدمی ہی بجا تالیوں کو یار، اور آدمی ہی ڈالے ہے اپنی ازار اتار۔ ازار کپڑے کھول دینا اپنے۔ ننگا کھڑا اچھلتا ہو کر ذلیل و خوار، یعنی جس کو کوئی ہوش خبر نہیں یا تماشا کرنے کے لیے اپنی شرم کھو بیٹھا ہے، تو وہ جو مرضی اس کے جی میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حدیث مبارک بھی ہے کہ یہ انسان ایمان ہے حیا کے ساتھ ہوتا ہے، تو جب حیا اٹھ جاتا ہے تو ایمان بھی اٹھ جاتا ہے، یعنی حیا اور ایمان ساتھ ساتھ رہتے ہیں ایک انسان کے۔ اگر وہ اس میں ایمان تبھی تک رہتا ہے جب تک اس میں حیا غالب رہتا ہے۔ حیا لوگوں کی بھی شرم کرنا اور اللہ کی بھی شرم کرنا، اللہ کو حاضر ناظر سمجھنا۔ یہاں پر جو لوگوں کی شرم نہیں کر رہا تو وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کی شرم کا تو بہت دور چلا گیا وہاں سے وہ۔ تو یہ ہے کہ ناچے ہے آدمی بجا تالیوں کو یار، اور آدمی ڈالے ہے اپنی ازار اتار۔ ازار اپنا کپڑا کھول دینا۔ ننگا کھڑا اچھلتا ہے ہو کر ذلیل و خوار، اپنے آپ کو خود ہی ذلیل کر رہا ہے۔ سب آدمی ہیں ہنستے دیکھ کے اس کو بار بار، یعنی آدمی بھی تماشا لگا ہوا ہے، تو وہ اس کو دیکھ کے کوئی اس کی پردہ پوشی نہیں کر رہا۔ اور وہ جو مسخرہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ مسخرہ یعنی ایسی ہنسانے والی حرکتیں کرنے والا، یا ایسا مزاحیہ کام کرنے والا، تمسخر اڑانے والا کام کرنے والا، تو وہ مسخرہ اوپر لکھا ہوگا معنی، وہاں سے جا کے بھی آپ ہنسی اپنی ہنسی اڑوانے والا بھی وہ آدمی ہی ہے۔ یعنی دیکھیں کہ طرح طرح کے آدمی وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ آگے 8 یہ اب میں نے بچوں اس کی ترتیب صحیح کی ہوئی ہے، تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ چلتا ہے آدمی ہی مسافر ہو لے کے مال، اور آدمی ہی مارے ہے پھانسی گلے میں ڈال۔ یا آدمی ہی صید ہے اور آدمی ہی جال، سچا بھی آدمی ہی نکلتا ہے میرے لال، اور جھوٹ کا بھرا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ چلتا ہے آدمی ہی مسافر ہو لے کے مال، یعنی آدمی مسافر جب ہوتا ہے تو اپنے ساتھ اپنا مال و زر باندھ لیتا ہے، اور آدمی ہی مارے ہے پھانسی، اور کچھ لوگ جب وہ کسی کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ وغیرہ ہے اس کو دھوکے سے مار دیتے ہیں۔ اور یہاں آدمی ہی صید ہے، صید شکار کرنے والا، اور آدمی ہی جال، اور آدمی ہی جال بچھاتے ہیں، آدمی ہی شکار ہیں، شکاری ہیں۔
آدمی ہی شکاری ہیں اور آدمی ہی جال بچاتے ہیں، اور ان میں ان سب دھوکہ بازوں میں اوپر جتنے بھی دیے گئے سچا بھی آدمی ہی نکلتا ہے میرے لال۔ وہ کہتے ہیں ان میں ایک سچا بھی آدمی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ چلایا ہوا ہے نا نظام حق و باطل کا، کہ جہاں پر حق کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، باطل کو نیچا دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ نظام رکھا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک سچا کھڑا ہو جاتا ہے، اور جھوٹ کا بھرا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور جو بہت جھوٹ بول رہا ہے وہ بھی آدمی ہے۔ یعنی ان سب کا ایک ہی ہے کہ ایک دم آ رہا ہے تو آدمی ہے، اور دم نکل گیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ یا آدمی شادی ہے اور آدمی بیاہ، قاضی وکیل آدمی اور آدمی گواہ، تاشے بچاتے آدمی چلتے ہیں خواہ، دوڑے ہیں آدمی ہی مشعلیں جلا کے واہ، اور بیاہنے چڑھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یہاں آدمی شادی خوشی کا موقع ہوتا ہے جب آدمی شادی کرتا ہے۔ پھر کس کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ قاضی کی، وکیل کی، آدمیوں کی، گواہوں کی، ٹھیک ہے، یہ سارے آدمی ہوتے ہیں، اور جو شادی کرنے جا رہا ہے وہ بھی آدمی ہے، اور ساتھ جو ڈھول باجے بجانے والے ہیں، تاشے بجاتے آدمی چلتے ہیں خواہ ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایک رواج بنا ہوا ہے، دوڑے ہیں آدمی ہی مشعلیں جلا کے واہ۔ پرانے زمانے میں باقاعدہ مشعلوں کا ایک ہوتا تھا، بارات رات کو نکلتی تھی تو وہ مشعلیں جلانے والوں کا بھی ایک بڑا رول ہوتا تھا، جیسے آج کل لائٹنگ کا ہے، تو مشعلیں جلانا، بارات کو لے کے آگے چلنا، اور راستے میں روشنی بارات کے لیے کرنے والے لوگ۔ اور بیاہنے چڑھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور جو جا رہا ہے دلہن کو لینے کے لیے وہ بھی آدمی ہے۔ تو اس کام میں بھی کتنے آدمیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، یعنی سارا خاندان، قاضی، وکیل، گواہ، اور تاشے بجانے والے، ڈھول بجانے والے، اور روشنی کرنے والے، اور جو ایک ہی آدمی کی خاطر جو دلہن لینے جا رہا ہے اس کے لیے کتنے اسباب کیے جا رہے ہیں۔ یا آدمی نقیب ہو بولے ہے بار بار، نقیب آواز لگانے والا، اور آدمی پیادے ہیں اور آدمی سوار، پیادے پیدل چلنے والے بھی آدمی ہیں، اور سواری جن کے پاس ہے وہ بھی آدمی ہے۔ حقہ سراہی جوتیاں دوڑے بغل میں مار، جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو ان کے خدام جو ہوتے ہیں، خادم جو ہوتے ہیں، وہ یہ سارا کام کرتے ہیں، حقہ اٹھاتے ہیں، سرائیاں اٹھاتے ہیں، جوتیاں بغل میں، انڈر آرمز، مطلب ایسے بنا کے بغل، اس میں ساری گٹھڑی بنا کے تو لے کے چل پڑتے ہیں۔ کاندھے پہ رکھ کے پالکی، پالکی ہے آدمی کا ہار۔ تو پالکی جو ہوتی ہے وہ جو سواری ہوتی ہے جس کو 2 مزدور یا 4 مزدور اٹھاتے ہیں، جس میں باقاعدہ پردہ لگا ہوتا ہے، ڈولی بھی اس کو کہتے ہیں، تو وہ پردے والی، اس کو کہار وہ لوگ ہوتے ہیں جو سواری کو ایک گھر سے دوسرے گھر تک ڈولی میں بٹھا کر یا پالکی میں بٹھا کر وہ لے جاتے ہیں۔ وہ اٹھانے کا کام جو ان کی اپنی ہی وہ پالکیاں ہوتی ہیں، اور وہ کرایہ لے کر ہم ہائر کر سکتے ہیں، اس پر جاتے ہیں، اور اس پہ جو چڑھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اب دیکھیں ایک آدمی ہے وہ آواز لگا رہا ہے، دوسرے آدمی پیدل سوار چل رہے ہیں، اور کوئی ان کی خدمت گزاری کے لیے ان کی چیزیں لے کے جا رہے ہیں، اور کوئی ان کو سواری پر بٹھا رہے ہیں، اور اس سواری پر جو بیٹھا ہے وہ بھی آدمی ہے، یعنی پالکی پہ جو چڑھا ہوا ہے وہ بھی آدمی ہے، کہ ایک آدمی کے کام کے لیے کتنے آدمی کام کر رہے ہیں۔ بیٹھے ہیں آدمی دکانیں لگا کہتا ہے کوئی لو، کہ کوئی کہتا ہے لا رے لا، یہ کاروبار کا، اور آدمی پھرتے ہیں رکھ سر پہ خوانچہ ہوتے بچوں، پرات میں یا سینی میں وہ مٹھائیاں وغیرہ لگا کر ہتھیلی پہ رکھ کے یا کسی سٹینڈ پہ رکھ کے تو بیچنا۔ خوان سے ہے بچوں، یہ خوانچہ چھوٹی پرات، چھوٹی سینی جس میں مٹھائیاں، دسترخوان کہتے ہیں نا، تو خوان کے معنی وہی ہوتا ہے ڈش میں یا ٹرے میں، گول ٹرے میں، جس کو سینی کہتے ہیں، اس میں سجانا دسترخوان کو۔ تو خوانچہ کے معنی ہے چھوٹی پرات یا چھوٹی سینی جس میں مٹھائی وغیرہ رکھی جائے۔ کس طرح بیچے ہیں چیزیں بنا، یعنی وہ چھوٹی سی وہ سینی میں اپنا ایک مٹھائی بنا کے گھر سے لے کے آ کے تو سر پہ اٹھا کے اس کو تو بیچ رہے ہوتے ہیں، کہ کسی طرح مزدور مطلب لوگ خریدیں گے تو مزدوری مل جائے گی، اور مول لے رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، جو اس کو خرید کے کھا رہا ہے اس مٹھائی کو جو خوانچے پہ لگی ہوئی ہے، تو وہ بھی آدمی ہے۔ اور جو یہ
کوئی دکانے سے جا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے لو، کوئی کہتا ہے لاؤ دو، اور کوئی سر پہ اٹھا کے کوانچا پھر رہا ہے، اور کس کس طرح بیچے ہیں چیزیں بنا بنا، یعنی چیزیں مختلف طرح کی بنا کر، نمکین میٹھی وہ بیچ رہے ہیں، اور ان کو مول خریدتے بھی آدمی ہیں۔ سب آدمی کاروبار کر رہے ہیں، یا آدمی ہی قہر سے لڑتے ہیں گور گور، اور آدمی ہی دیکھ انہیں بھاگتے ہیں دور۔ کچھ آدمی اتنے زورآور ہوتے ہیں کہ غصے اور خفگی سے وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں، اور گھور گھور کر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم تو ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور کچھ بے بس اور بیکاس لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو دیکھ کر دور بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں یہ ہمیں پکڑ نہ لیں۔ چاکر، غلام آدمی اور آدمی مزدور، یہ تینوں ایک ہی ہیں بچوں۔ چاکر کے معنی بھی نوکر ہوتا ہے، غلام کے معنی بھی نوکر ہوتا ہے۔ چاکر اور غلام آدمی، یعنی نوکر چاکر جو ہیں وہ آدمی ہی ہوتے ہیں، اور آدمی ہی مزدوری کر رہے ہوتے ہیں۔ مزدور بھی محنت کر کے کمائی کرنے والے کو مزدور کہتے ہیں، یہاں تک کہ آدمی اٹھاتے ہیں جا ضرور، اور آدمی وہ جو سامان ہوتا ہے اس کو اٹھانا، اور جس نے وہ بھرا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور جو اس کو لوڈ کر رہا ہے، جو اس کو بھر رہا ہے، وہ بھی آدمی ہے۔ یعنی یہ سارا کام کاروبار، اور جو اتھارٹی رکھتے ہیں، یا جو نوکر آگے کام کر رہے ہیں، اور جو کام ہو رہا ہے، اس کو سارے کو انجام دینے کے لیے آدمیوں کی ضرورت ہے۔ طبلے، منجیرے، دائرے، سارنگیاں بجا، یہ سب جو ساز ہیں، طبلہ بھی ساز ہے، منجیرہ بھی ساز ہے، دائرہ بھی ساز ہے، سارنگی بھی ساز ہے۔ تو یہ آپ جا کے لکھیں گے تو میں نے اوپر لکھا بھی ہوا ہے گرین کلر میں، تو وہاں پر ان کے معنی بھی لکھے ہوئے کہ کون سا ساز کیا ہے۔ گاتے ہیں آدمی ہر طرح جا بجا، تو یہ جب کوئی بھی موقع ہوتا ہے خوشی کا، قوالی وغیرہ، تو آدمی جاتے ہیں اور اس کو جا بجا، جگہ جگہ وہ اور رنڈی بھی آدمی ہی نچاتے ہیں گت لگا۔ گت لگانا ایک سر لگانا، اور یہاں پر پرانے زمانے میں رنڈی پہلے تو خاتون کو کہتے تھے، پھر جوان لڑکی کو کہنے لگ پڑے، اور بعد میں یہ لفظ جو ہے یہ ایک خاص طرح کی ترویج پا گیا کہ اس سے مراد وہ عورت لی جانے لگی جو گا بجا کر اپنا کام کرتی ہے۔ تو یہ مطلب لفظ جو ہیں جب سفر کرتے ہیں تو وہ لفظوں کے معنی بدلتے رہتے ہیں، تو اب یہاں پر اس سے مراد جو ہے وہ عورت ہے جو گا بجا کر، اور جو ان کو سکھاتے ہیں اور گانا بجانا اور ناچنا سکھاتے ہیں وہ بھی آدمی ہیں۔ وہ آدمی ہی ناچے ہیں اور دیکھو یہ مزہ، اور آدمی ہی وہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو گاتے ہوئے دیکھ کر، تو وہ اس سے مطلب جو بھی اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں اس ساری موسیقی سے، وہ بھی آدمی ہیں۔ اور جو ناچ دیکھتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یہ جو اس کے ساتھ جو خاتون جو اس طرح کا ناچ گانا پیش کرتی ہے، اور اس کے ساتھ بھی کئی ساتھ دینے والے بھی پیچھے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سب ناچ رہے ہیں، اور جو ناچ یعنی پیسے دے کر، پہلے تو ٹی وی اور یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، تو لوگ باقاعدہ محفل میں جاتے تھے، وہاں پر وہ غزلیات سنتے تھے، اور اس طرح سے موسیقی سے لطف اندوز ہوتے تھے رات کو، بڑے بڑے امیر عمرہ، تو وہ جو جا کر وہ گانا وغیرہ سنتے تھے، غزل وغیرہ سنتے تھے، تو جو سارا لوگ یہ انتظام کرتے تھے، طبلے، منجیرے، دائرے، سارنگیاں بجا، گاتے ہیں آدمی ہر طرح جا بجا، رنڈی بھی آدمی ہی نچاتے ہیں گت لگا، وہ آدمی ہی ناچتے ہیں اور دیکھو یہ مزہ۔ یعنی یہ سارا گروپ جو ہے یہ سارے یہ کام کرتا ہے، جو ناچ دیکھتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، یعنی وہ امیر آدمی ہے، وہ سب کو پے کر کے تو وہ غزل سن رہا ہے، گانا سن رہا ہے، تو وہ بھی آدمی ہے۔ تو یہ آدمی آگے وہ بیچارے وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ بچوں یہ میں نے نہیں آپ کو کروایا تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 6 کے بعد میں نے آپ کو جا کے تو 14 سے کرا دیا، تو وہ آپ وہ بھی دیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ یہ والا بھی دیکھیے گا ضرور، اور بھولیے گا مت۔ نیچے والا سارا میں نے آپ کو کروایا ہوا ہے، یہ پورا مکمل ہو جاتا ہے تعارف سے شروع ہو کر، تو اس کو ضرور آپ پڑھیے گا بھی اور دیکھیے گا بھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔